کاروان صبر کے سالار زین العابدین، کاروان صبر کے سالار زین العابدین، دین حق کے مرکز انوار زین العابدین، کاروان صبر کے سالار زین العابدین، دشمنوں نے بھی اما پائی درے سجاد سے، دشمنوں نے بھی اما پائی درے سجاد سے، خیر و برکت کا ہے وہ کردار زین العابدین، کاروان صبر کے سالار زین العابدین، اور آپ کی نسبت سے ہے روشن روحانی نسبتیں، آپ کی نسبت سے ہے روشن روحانی نسبتیں، اولیاء کے پیشوا سردار زین العابدین، کاروان صبر کے سالار زین العابدین، دین حق کے مرکز انوار زین العابدین۔ عزیزان گرامی، 18 محرم الحرام حضرت امام زین العابدین، امام سجاد ابن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم وصال، اس حوالہ سے آج کی گفتگو حضرت امام زین العابدین کی سیرت کے حوالہ سے آپ کی سیرت کے چند پہلو۔ انسان کا کردار اور اخلاق اس پر اس کے والدین کی تربیت اور گرد و پیش، خاص کر گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت ہی گہرا اثر رکھتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے اس کے کردار اور اس کے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے، اس کے کردار اور اخلاق کے اندر بہتری پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے والدین اس کی تربیت اچھے طریقے سے کریں، احسن طریقے سے کریں، اور اس کو جو ماحول دیا جائے، اس کو جو ماحول دیا جائے، اس کے ارد گرد کا ماحول، خاص کر جو گھر کے اندر ماحول ہو، وہ اگر اچھا ماحول دیا جائے، والدین اچھی تربیت کریں، تو انسان جو بچہ ہوتا ہے اس کے اخلاق اور کردار پر جو ہے وہ بہت
گہرا اثر ہوتا ہے اور اس کے اخلاق اور کردار جو ہے وہ نہایت اعلیٰ اور پاکیزہ ہوتے ہیں۔ ماحول اچھا ہو، والدین کی تربیت عمدہ ہو، تو کسی دوسرے کے سکھانے کے بغیر بھی عموماً بچہ جو ہے وہ اعلیٰ کردار کا مالک ہوتا ہے۔ یعنی اس کو گھر کا ماحول اچھا ملے، اس کے والدین اس کی تربیت اچھی کرے، تو اگر کوئی اس کو سکھانے والا نہ بھی ہو تو وہ اس ماحول سے خود بخود سیکھتا ہے، اور سیکھ کر جو ہے وہ اس کا کردار جو ہے، اس کے اخلاق جو ہے وہ اعلیٰ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر بچے کو ماحول اچھا نہ ملے، ماحول خراب ہو، اس کی تربیت اچھے طریقے سے نہ کی جائے، اس کے ماں باپ اس کی تربیت نہ کریں، ماحول اس کو اچھا نہ ملے، ماحول خراب ہو، والدین کی تربیت جو ہے وہ بری ہو، تو پھر اچھے سے اچھا استاد بھی اس بچے کے کردار کو سنوار نہیں سکتا، کیونکہ جو اس کو ماحول ملتا ہے، جو اس کے والدین کی تربیت ہے، وہ اس پر گہرے اثر رکھتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، فرمایا جو والدین اپنی اولاد کو تحفے تحائف دیتے ہیں، ان تحائف میں سے سب سے جو بہترین تحفہ ہے وہ ہے اولاد کی اچھی تربیت کرنا۔ والدین اپنی اولاد کو تحفے دیتے ہیں، تحائف دیتے ہیں، اچھی چیزیں خرید کر دیتے ہیں، اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچے کے پاس دوسرے بچوں سے اچھی چیز ہو، اچھا لباس ہو، اچھا جوتا ہو، اچھی جو ہے وہ اس کے پاس کھلونے ہوں، اچھی اشیاء اس کے پاس اس کو میسر ہوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سارے تحائف ایک طرف، لیکن جو والدین اپنی اولاد کو سب سے بہترین تحفہ دینا چاہیں تو سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، کیونکہ تربیت جو ہے وہ بہت زیادہ اولاد کے کردار اور اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور پھر دوسرے جو تحائف ہیں جو دنیاوی اعتبار سے ہوں، اس کا فائدہ اولاد کو دنیا کے اندر ہوتا ہے، اور کچھ تحائف تو ایسے ہیں جو دنیا کے اندر ہی اولاد کے کردار کو خراب کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو جو بھی والدین اپنی اولاد کو تحفے تحائف دیتے ہیں، جو بھی چیزیں لے کر دیتے ہیں، تو اس کا جو ہے وہ فائدہ اولاد کو دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن اگر والدین اپنی اولاد کو تربیت اچھی دیں، ماحول اچھا دیں، ان کی تربیت اچھے انداز سے کریں، تو یہ ایسا تحفہ ہے جو دنیا کے اندر بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ دیتا ہے۔ اور اچھی تربیت صرف اولاد کو اگلے جہان کے اندر فائدہ نہیں دے گی، بلکہ والدین کو بھی اگلے جہان کے اندر وہ تربیت اولاد کی ہوئی والدین کے حق میں بھی بہتر ثابت ہوگی۔ تاریخ کے اندر کئی نامور شخصیات ایسی گزری ہیں کہ جن کو گھر کا ماحول اچھا ملا، جن کے والدین نے ان کی تربیت اچھے انداز سے کی، اور پھر وہ شخصیات معاشرے کے اندر علم و فضل کے اعتبار سے، زہد و تقوی کے اعتبار سے، علم و فضیلت کے اعتبار سے پھر انہوں نے ایک مقام حاصل کیا۔ ان نامور شخصیات میں سے ایک شخصیت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 شہزادے،
اور تینوں کا نام علی، اور پہچان کے اعتبار سے بڑے شہزادے کا نام حضرت علی اکبر، اور دوسرے شہزادے کا نام حضرت علی اوسط، یہ حضرت امام زین العابدین، اور تیسرے شہزادے کا نام حضرت علی اصغر۔ حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر یہ کربلا کے میدان کے اندر شہادت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہو گئے، لیکن امام زین العابدین حضرت علی اوسط، سجاد بھی ان کا لقب ہے، زین العابدین بھی ان کا لقب ہے، نام ہے ان کا علی اوسط۔ یہ کربلا کے میدان کے اندر جب پہنچے 22 سال عمر تھی اور بیماری نے غلبہ پایا، جس وجہ سے میدان کارزار کے اندر تشریف نہ لے جا سکے، اور پھر یہ قدرت کو منظور تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور نسل جو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، ان دونوں شہزادوں سے دنیا کے اندر قیامت تک قائم رہنے تھی، تو حضرت امام حسین کی نسل جو تھی وہ حضرت امام زین العابدین سے اللہ نے جاری فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اچھی تربیت اور اچھا کردار، اچھی تربیت اور اچھا ماحول جو ہے وہ شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب حضرت امام زین العابدین ماحول کیسا ملا، تربیت کیسی ملی؟ آپ جو ہے وہ سن 38 ہجری کے اندر پیدا ہوئے، 2 سال اپنے دادا جناب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی صحبت رہی، 2 سال۔ 40 ہجری میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شہید ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اپنے تایا حضرت امام حسن مجتبی کی صحبت ملی 9 سال تک۔ 49 ہجری کے اندر حضرت امام حسن مجتبی کو شہید کیا گیا، اور پھر 61 ہجری تک اپنے والد گرامی حضرت امام حسین امام علی مقام کی صحبت میسر آئی۔ یعنی 22 سال کی عمر مبارک تھی جب کربلا کا معرکہ ہوا، تو یہ 22 سال تربیت کن کی میسر آئی؟ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی، حضرت امام حسن مجتبی کی، حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی تربیت، ان کی صحبت میسر آئی۔ اور ماحول اور گھر تو تھا وہ کیسا گھر تھا؟ وہ گھر جو ساری کائنات سے اعلیٰ گھر تھا۔ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گھر، اس گھر کی تربیت کے اندر کون سی کمی رہ جاتی ہے؟ تو تربیت ایسی ملی، صحبت ایسی ملی، تو اس سے حضرت امام زین العابدین کے کردار کو، آپ کے اخلاق کو مزید نکھار عطا فرمایا۔ ایک تو ویسے وہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرد، خاندان نبوت کے فرد، اور پھر تربیت کا یہ اثر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسے کے اندر اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق، اپنے دادا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی طاقت، حضرت امام حسن مجتبی کی سیادت، اور اپنے بابا حضرت امام حسین کی جرت جو تھی، وہ ساری چیزیں حضرت امام زین العابدین کے اندر اکٹھی اللہ نے عطا فرما دی۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے پھر آپ کو فراست ایسی عطا فرمائی، زہد و تقوی ایسا عطا فرمایا، علم و فضل ایسا عطا فرمایا کہ ہر درجے کے اندر اللہ نے آپ کو کمال عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آقا نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، فإنہ ینظر بنور اللہ، فرمایا یہ اللہ کے نور سے دیکھتا۔ جو مومن ہوتا ہے، کامل مومن ہوتا ہے، اس کو اللہ ایسا کمال عطا فرماتا ہے۔ آقا نے فرمایا اس کی فراست سے ڈرو جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔
تو حضرت امام زین العابدین کو اللہ نے کیسی فراست عطا فرمائی، کیونکہ وہ ایسے کامل مومن تھے کہ جن کی تربیت ایسی تھی، جن کا جو ہے وہ کردار ایسا تھا، جن کو اخلاق اللہ نے ایسی عطا فرمائے۔ مختار بن عبید ثقفی ایک شخص گزرا، جب معرکہ کربلا ہوا تو معرکہ کربلا ہونے کے بعد اس مختار بن عبید ثقفی نے دشمنان امام علی مقام ان پر چڑھائی کی اور ان کو جو ہے وہ عبرتناک سزائیں دیں۔ اس نے حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ کے اندر تحفے تحائف بھی بھیجے، کیونکہ وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ اچھا مشہور ہو گیا کہ اس نے بڑا کام کیا ہے، کہ امام علی مقام کے ساتھ نواسہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو کربلا کے اندر ظلم و ستم کیا گیا ہے، یزید کی فوجوں نے، عبید اللہ بن زیاد نے، شمر نے اور دیگر عمر بن سعد نے جو ظلم و ستم کیا ہے خاندان مصطفیٰ پر، امام علی مقام پر، آپ کے ساتھیوں پر، کہ یہ اس کا بدلہ لے رہا ہے۔ قاتلین امام علی مقام کو اس نے جو ہے وہ اسی طرح قتل کیا جس طرح انہوں نے امام علی مقام کے ساتھیوں کو شہید کیا۔ تو لوگوں کے اندر جو ہے وہ یہ بڑا اچھا مشہور ہو گیا کہ بھئی بڑا اچھا کام کرا، کام واقعی اچھا تھا اس کا، یہ کام اس کا واقعی اچھا تھا مختار بن عبید ثقفی کا، کہ نواسہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان مصطفیٰ کو تکلیفیں پہنچانے والوں کو کفر کردار تک پہنچانا یہ بڑا اچھا کردار تھا اس کا۔ لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا نا مومن کی فراست سے ڈرو، تو امام زین العابدین کو اللہ نے کیسی فراست عطا فرمائی کہ جب وہ اتنا اچھا مشہور تھا معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر، اور اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ تحفے تحائف بھی بھیجے کہ تاکہ آپ امام جو ہے ان کی مجھے حمایت مل جائے، حمایت حاصل ہو جائے۔ لیکن وہ تھا شہرت حاصل کرنے کا دل دادا، اور اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ ان کی طرف سے ایک جھوٹا خط بھی پیش کیا کہ یہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں بدلہ لوں۔ تو آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا چلو خط تو میں نے نہیں لکھا لیکن چلو کام اچھا کر رہا۔ تو امام زین العابدین کے پاس جب اس نے تحفے تحائف بھیجے تو امام نے اس کے تحفوں کو قبول نہ کیا اور فرمایا یہ بہت بڑا جھوٹا ہے، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے، حدیث مبارکہ بھی ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبیلہ بنو ثقیف کے اندر دو شخص ہوں گے، فرمایا ایک جو ہے وہ بڑا جھوٹا ہوگا اور ایک بڑا ظالم ہوگا، فرمایا فی ثقیف کذاب و مبیر، فرمایا بنو ثقیف کے اندر ایک شخص ہوگا بڑا جھوٹا اور ایک ہوگا جو ہے وہ بڑا ظالم۔ تو اس حدیث کے اندر امام ترمذی نے اس کی تحت لکھا کہ وہ جو جھوٹا تھا قبیلہ بنو ثقیف کا وہ مختار بن عبید ثقفی تھا، اور جو ظالم تھا وہ حجاج بن یوسف تھا۔ تو امام زین العابدین نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ فراست سی اس سے یہ دیکھ لیا کہ اس مختار بن عبید ثقفی کا انجام کیا ہوگا اور یہ کس نظریے کے تحت اس کام کو کر رہا ہے، اس لیے آپ نے اس نے تحائف کو قبول نہ کیا اور اس کی حمایت جو ہے وہ نہ کی۔ تو مختار بن عبید ثقفی نے جب قاتلین امام علی مقام کو کفر کردار تک پہنچایا تو اس کے بعد اس کے اندر وہ تکبر اور غرور اور خمار اتنا آ گیا کہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، یعنی اپنے اس جو اچھا عمل کیا تھا اس کو بھی ضائع کر دیا۔ ایک غزوہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے ایک شخص کی تعریف کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ فلاں شخص جو ہے وہ میدان کارزار کے اندر بڑی بہادری سے بڑی بے جگری سے جو ہے وہ لڑ رہا ہے، جہاد میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے اندر
تجسس پیدا ہوا، ایک طرف اس کا کردار دیکھتے ہیں اس شخص کا، دوسری طرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دیکھتے ہیں۔ اب صحابہ کو یقین تو تھا کہ جو مصطفیٰ کی زبان سے بات نکلی ہے سچی وہی ہوگی، اب وہ دیکھتے رہے کہ اس کا کردار جو ہے کیا ہوگا۔ تو جب وہ شخص میدان جہاد کے اندر اس نے کفار کے، مشرکین کے کئی قتل کیے، کئیوں کو مارا، خود بھی زخمی ہو گیا اور زخمی ہو کر تکلیف برداشت نہ کر سکا اور اپنی تلوار کو سینے کے اوپر رکھ کر خودکشی کر لی، تو صحابہ نے اس وقت کہا کہ صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ یعنی ایک طرف اس کا کردار کتنا اعلیٰ ہے، جہاد کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جہاد کر رہا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی وہ دوسروں کو نظر نہیں تھا آ رہا۔ آقا نے فرمایا کام بے شک اچھا کر رہا ہے لیکن ہے جہنمی۔ اور جب خبر ملی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے فرمایا بالکل اسی طرح ہوا ہے، اس نے خودکشی کر کر اپنی جان جو ہے وہ ختم کر لی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اپنے دین کی مدد کبھی کبھی جو ہے وہ ایسے لوگوں سے بھی کروا لیتا۔ تو مختار بن عبید ثقفی کا کردار بھی اسی طرح تھا کہ اس نے کام تو اچھا کیا، بہت اعلیٰ کام کیا، لیکن جو ہے وہ اس نے اپنی اس محنت کو ضائع کیا کہ دعویٰ نبوت کر کے اپنے سارے اعمال اس نے ضائع کر لیے اور جہنمی ٹھہرا۔ تو مختار بن عبید ثقفی کے بارے میں حضرت امام زین العابدین جو تھے وہ آپ نے یہ پہلے فرما دیا، فرمایا کہ یہ بڑا جھوٹا ہوگا، اور اس حدیث کی روشنی میں فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی ثقیف کذاب و مبیر، فرمایا کہ قبیلہ بنو ثقیف کے اندر ایک بڑا جھوٹا ہوگا اور ایک بڑا ظالم ہوگا۔ تو امام ترمذی لکھا کہ وہ جھوٹا جو تھا مختار بن عبید ثقفی تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، اور ظالم جو تھا وہ حجاج بن یوسف تھا۔ تو امام زین العابدین کو اللہ نے ایسی جو ہے وہ فراست عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے آپ کو حلم اور بردباری کتنی عطا فرمائی۔ امام زین العابدین تشریف فرمائے، کنیز خادمہ وہ آپ کی خدمت میں آئی اور اس کے پاس کوئی برتن تھا، وہ گرا حضرت امام زین العابدین پر، آپ اس سے معمولی زخمی بھی ہوئے، آپ نے غصے کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، جب دیکھا تو وہ جانتی تھی کہ ان کا مزاج کیسا ہے، اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی والقاظمین الغیظ، کہ اللہ غصہ پی جانے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ غصہ پی جانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فوراً حضرت امام زین العابدین کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور آپ نے فرمایا قزمت غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ امام زین العابدین کا دریائے کرم جوش پر ہے تو کیوں نہ میں کچھ اور مانگ لوں، آگے وہ کہنے لگے والعافین عن الناس، آپ نے غصہ تو پی لیا ہے، اللہ غصہ پینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اگلے الفاظ جب تلاوت کیے کہ والعافین عن الناس، اللہ لوگوں کو معاف کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے قد عفا اللہ عنک، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اب اس نے دیکھا کہ دریائے کرم تو مزید جوش پر ہے، آیت کے اگلے الفاظ پڑھے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا اذهبی فانت حرۃ، فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ تو یہ آپ کا کردار تھا، یہ آپ کی سیرت تھی، اور آپ کی سیرت کیسی تھی کہ جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت جب غسل دینے والوں نے دیکھا تو آپ کی کمر کے اوپر اور پشت کے اوپر جو ہے وہ نشان تھے، جیسے کوئی چیز اٹھائی جاتی ہے، وزن اٹھایا جاتا ہے۔ تو وہ حیران ہوئے کہ یہ کس چیز کے جو ہے وہ زخم ہیں یا کس چیز کے جو ہے وہ نشان ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حضرت امام زین العابدین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے فرمان پر عمل پیرا تھے
کہ اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرو، خفیہ طور پر صدقہ کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، فرمایا جو شخص صدقہ کرے اور چھپا کر کرے، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، فرمایا جو شخص صدقہ کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس کی نمود و نمائش نہ کرے، چھپا کر، فَأَخْفَاهَا، چھپا کر صدقہ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا چھپائے حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ فرمایا اتنا چھپائے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، تو فرمایا اللہ اس کو عرش کا سایہ بروز قیامت عطا فرمائے گا۔ تو یہ فرامین حضرت امام زین العابدین کے پیش نظر تھے، تو جب وہ غسل دینے والوں نے دیکھے وہ نشان، تجسس کیا، تو پتہ چلا کہ آپ اپنی زندگی مبارکہ کے اندر 100 خاندان ایسے تھے جن کا آپ نے کفالت اٹھائی ہوئی تھی، جن کو آپ راشن دیتے تھے، جن کو آپ کھانا دیتے تھے، اور ان کو پتہ نہیں تھا ہوتا کہ ہمیں کون کھانا دے کر جاتا ہے۔ رات کی تاریکی میں جاتے، راشن اٹھاتے اور اٹھا کر ان کے گھروں تک پہنچا کر آتے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو پتہ چلا، جب راشن بند ہوا تو پتہ چلا تو یہ تو امام زین العابدین تھے جو اس طرح صدقہ کیا کرتے تھے، اس طرح صدقہ کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ کا ڈر اور خوف کتنا تھا، یعنی آپ کا سیرت، آپ کی کردار، آپ کے اخلاق، اس کے اندر جو ہے وہ ایمانی فراست اس اعلیٰ، اور حلم اس درجے کا، اور صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ جو تھا وہ اس درجہ اعلیٰ تھا، اور اللہ کا ڈر اور خوف کتنا تھا آپ کی سیرت کے اندر، آپ کی کردار کے اندر، آپ کی ذات کے اندر۔ کہ ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے گئے، جب حج کرنے کے لیے گیا تو حج کا احرام باندھا، آپ کا جسم جو ہے وہ کانپنے لگا، چہرہ زرد ہو گیا، تو ساتھیوں نے عرض کیا امام اللہ کی بارگاہ میں حج کے لیے حاضر ہونے لگے ہیں لیکن احرام باندھتے آپ کی کیفیت بدل گئی ہے۔ آپ نے فرمایا میں دیکھو تو صحیح کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا، اور پھر جب انہوں نے کہا کہ اے امام تلبیہ شروع کریں، لبیک اللہم لبیک، تو آپ کا وہ جسم کانپنا شروع ہو گیا، زبان پر جو ہے وہ تلبیہ کے الفاظ جاری نہ ہوئے۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ ما لک لا تلبی، اے امام آپ کی زبان سے تلبیہ کیوں جاری نہیں ہو رہی؟ تو آپ فرمانے لگے اخشا، مجھے ڈر ہے، ان اقول لبیک فیقول لی لا لبیک، مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی زبان سے لبیک کہوں، ادھر سے لا لبیک کی آواز نہ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ میری لبیک جو ہے وہ قبول نہ ہو۔ تو ساتھی عرض کیا کہ امام احرام باندھ کر حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے تلبیہ تو ضروری ہے، لیکن جب آپ کی زبان پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں جاری ہوئیں تو فوراً جو ہے وہ آپ غش کھا کر سواری سے نیچے گرے، اور پورا پھر حج اسی کیفیت کے اندر۔ اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس وقت بھی آپ کی یہی کیفیت ہوتی کہ اس وقت بھی بدن جو ہے وہ کانپنا شروع ہو جاتا اور رنگ زرد ہو جاتا۔ تو پوچھنے والے جب پوچھتے تو بتاتے میں اس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا۔ تو ہمیں ان ائمہ کی، ان پاکیزہ ہستیوں کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم ان سے محبت تو کرتے ہیں، ان سے عقیدت بھی رکھتے ہیں، لیکن صرف محبت اور عقیدت کافی نہیں، کافی کیا ہے کہ ہم ان کے کردار کو اپنائیں، ان کی سیرت کو اپنائیں، تو پھر سچی محبت اور عقیدت جو ہے وہ ہماری ہوگی۔ ہم جو ہے وہ آپ نے وہ اپنی اس کنیز کو جسے غلطی ہو گئی، نادانستہ طور پر، جان بوجھ کر نہیں، آپ نے غصہ کیا، تو اس نے جب کہا نا والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، آپ نے فوراً غصے کو کنٹرول کر لیا۔ جب اس نے کہا اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، آپ نے فرمایا میں نے معاف کر دیا۔ جب اس نے کہا اللہ نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ آج ہم اپنے اندر دیکھیں، ہم اپنے کردار پر نظر دوڑائیں کہ کیا ہمارا کردار بھی ان کی سیرت کے مطابق ہے یا نہیں، یا ہم صرف ان کے نام لینے والے۔ آج ہمارے اندر برداشت ہے نہیں،
اگر کسی ہمارے ماتحت سے، کسی ہمارے چھوٹے سے، ہماری اولاد سے یا کسی دوسرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اگر ہم نے خرچ کرنا ہو، کسی کو دینا ہو، تو اس کی بھی ہم خوب تشہیر کر کے دیتے ہیں، خوب تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پر چڑھا کر اس غریب کی جو عزت نفس ہے اس کو پامال کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ اللہ نے بھی فرمایا کہ خفیہ طور پر صدقہ دیا جائے، خرچ کرنا اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کرو کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، پھر اس کا مقام بڑا ہے، اس کا درجہ بڑا ہے۔ آقا نے فرمایا جب قیامت والے دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، تو جس نے اس انداز سے صدقہ کیا ہوگا، اس انداز سے خرچ کیا ہوگا، اس انداز سے غریبوں کی مدد کی ہوگی، تو فرمایا اللہ پھر اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اور پھر حضرت امام زین العابدین کا عقیدہ بھی سنیں، امام سے محبت کرنے والے، امام کا نام لینے والے امام زین العابدین کا عقیدہ بھی سماعت کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے، حضرت عمر فاروق کے بارے کسی نے سوال کیا کہ امام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابوبکر و عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا مقام کیا تھا، ان کا مقام کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا جو آج ان کا مقام ہے زندگی میں بھی ان کا یہی مقام تھا، یعنی آج بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں تو زندگی میں بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح ساتھ تھے۔ اور ایک شخص نے آ کر سوال کیا اے امام مجھے ابو بکر کے بارے میں بتائیے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کا نام اس نے جو صرف ابو بکر کہا، تو امام زین العابدین نے اپنی اس ایمانی فراست سے دیکھا کہ یہ شخص جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ محبت رکھنے والا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو مجھ سے ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ یعنی تو خالی ابو بکر کہہ رہا ہے، کسی اور کے بارے میں پوچھ رہا ہے یا مجھ سے ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ تو آپ نے دیکھا کہ ہاں اس کے اندر بیماری ہے، جو حضرت بکر صدیق کے بارے میں بغض رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، ان کے بارے میں اچھے خیال نہیں رکھتا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں ان کے بارے میں ہی تیرے سے پوچھ رہا ہوں، کیا تو ان کے بارے میں سوال کر رہا ہے اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو صدیق کہہ رہا ہوں؟ فرمایا ہاں وہ صدیق ہیں، صدیق ہیں، صدیق ہیں۔ وہ جانے لگا تو آپ نے اس کو بلایا اور بلا کر فرمایا جا کر ان کی محبت کو دل کے اندر جگہ دے، ان کی محبت کو دل کے اندر جگہ دے، جن کے بارے میں تیرے خیالات تبدیل ہے، ان کی محبت کو دل کے اندر جگہ دے۔ اور جب ان سے محبت رکھے گا ابو بکر و عمر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ، تو جا کل قیامت والے دن اگر تیرا اس محبت کی وجہ سے کوئی نقصان ہونے لگے گا نا تو میں امام زین العابدین تیرے اس نقصان کو پورا کر دوں گا۔ یعنی آپ کا اہل بیت کا صحابہ کے بارے میں عقیدہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ محبت رکھی جائے، ان کے ساتھ پیار رکھا جائے، ان کی عقیدت رکھی جائے۔ اور فرمایا اگر ان کی محبت کی وجہ سے کوئی نقصان ہوا نا تو فرمایا وہ میری گردن پر ہوگا، اس کا نقصان میں تجھے پورا کر کے دوں گا۔ تو یہ امام زین العابدین کا عقیدہ بھی یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں۔ تو ہمیں امام زین العابدین یا دیگر ائمہ اہل بیت، کیونکہ ہماری نظر میں ہمارے عقیدے کے مطابق امام صرف 12 نہیں ہیں بلکہ مصطفیٰ کے گھرانے کا ہر فرد ہمارے لیے امام ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کا ہر فرد ہمارے لیے امام کا درجہ رکھتا ہے، ہم ان کو امام سمجھتے ہیں۔ اور امام زین العابدین تو حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے بیٹے ہیں، تو ان کے ساتھ اگر محبت ہے، ان کا نام اگر ہم لیتے ہیں تو پھر ان کی سیرت کو بھی اپنانا چاہیے، کیونکہ ان کی سیرت و کردار کو اگر اپنائیں گے تو پھر جو ہے وہ ہم ان کی محبت کے دعوے میں سچے ہوں گے اور جو ہے وہ ان کی محبت پھر ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔